اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، درود پاک کی کثرت کیجیے کہ درود پاک سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں۔ درود پاک ہی کا آب حیات ہے، وہ آب حیات کے جو ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض اگر کسی کو دنیا میں ہی آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے اور پھر اسے 1000 یا 5 یا 10,000 سال تک یا قیامت تک زندگی مل بھی جائے تو وہ زندگی پریشانیوں کی زندگی ہوگی، دھوکہ فریب اور اس طرح کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی کے آخر میں اختتام ضرور ہوگا، زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اس سے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ پھر اس زندگی میں کوئی بھی پریشانی، دھوکہ فریب، بے چینی، دکھ درد کچھ نہیں ہوگا، بلکہ صرف راحت اور چین ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ درود پاک ایک اسم اعظم ہے، ایک ایسا اسم اعظم کہ جس کے پڑھنے والے کے سارے کام خواہ دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے، سب کے سب پورے ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک بھی ایک اسم اعظم ہے، درود پاک سے بھی سارے کے سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج کا انسان خاص طور پر مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے؟ کیوں گھرا ہوا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو اگر کوئی بیماری ہوتی ہے کچھ بھی تو اس کا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی جو ہوتا ہے نا، تو کیا وجہ ہے ان پریشانیوں کی اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جو ایک سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنایا ہے اور اس ذات بابرکت کے دامن سے دور ہو گئے ہیں جس ذات کو اللہ پاک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے قدموں کے قریب ہو جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ یہاں آپ کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھاؤں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ چکی ہوتی ہے نا، چاہے وہ دستی چکی ہو، گھر کی چکی ہو یا مشینی چکی ہو، سب چکی کا فارمولہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے ارد گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہو جاتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ اب آپ خود سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کچھ کہہ سکے گی یا اسے پتھر کی گردش کا کوئی ڈر ہوگا؟ اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ تو بلا شبہ ایسے ہی ہے کہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے، اور ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھومتی ہے،
اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے گا، لپٹ جاتا ہے، تو اسے گردش زمانے کا کیا خوف ہے؟ اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے آج کے دور میں پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت، جیسا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا۔ یہ دلائل الخیرات میں ہے۔ تو معزز سامعین، درود پاک کے بہت ان گنت بے شمار فوائد ہیں۔ یہ فوائد آپ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو اپنا کر تو دیکھیں۔ اگر آپ ان کو اپنائیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جو فوائد ہیں، فضائل ہیں، فیض ہے، وہ آپ کو تک نہ آئے۔ اور اگر ہم ان کو اپنائیں گے نہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے دکھوں، غموں، پریشانیوں کو لے کر کہیں یا گیلا کریں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، ہمارا فلاں کام نہیں ہوا۔ ہمیں اللہ پاک نے راہ دکھا دی ہے، ہمیں اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی راہ دکھا دی گئی ہے۔ اب ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس راہ پر یا ان کی طرف چل کر کتنا جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے دامن سے لپٹ جائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بھلا ہو جائے گا۔ آپ آج سے ہی زیادہ نہیں تو 313 بار، 313 کی جو تعداد ہے وہ بھی کثرت میں شمار ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک 700 بار ہے تعداد جو کثرت میں گنی جاتی ہے۔ چلیں ایک سٹارٹ انسان 0 سے کرتا ہے نا، تو آپ 313 کی ایک اپنی بنا لیں، ایک یہ نمبر چوز کر لیں اور یہ عہد کر لیں آج سے ہی کہ روزانہ کسی بھی ٹائم تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے اور درود پاک پڑھیں گے 313 بار۔ کوئی سا بھی سیگا پڑھ لیں، جو سا درود پاک آپ کو آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے یا آپ کو پسند ہے۔ ویسے تو سارے درود پاک جو ہیں وہ نور ہیں اور سبھی سے فیض ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ اپنی جو توجہ ہے نا وہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رکھ کے پڑھنا ہے۔ اور پڑھتے وقت کوشش کریں کہ تنہائی میں پڑھیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلدی فیض ملنا شروع ہوگا۔ اور اگر آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی کہ تھوڑی سی بلند آواز، اتنی بلند کہ وہ آپ کو سنائی دے، آپ نے اتنی آواز میں درود پاک کم از کم پڑھنا ہے 313 بار۔ اور پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو کتنی جلدی فیض ملنا شروع ہوگا، آپ کی توجہ کتنی بنے گی، آپ کو سرور کتنا آئے گا۔ آپ 3 سے 4 دن ایسے کریں گے نا تو آپ کا دل کرے گا کہ میں جہاں پہ آپ دن میں ایک بار پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کا دل کرے گا کہ مجھے کب فارغ ٹائم ملے اور کب میں درود پاک کا جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کی یا اس کا لطف لینے کی کوشش کروں۔ تو دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہم سب کو درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کو اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو
اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی باادب اور بار بار حاضری نصیب کرے۔ ڈیلی کا بس یہ کام کر لیں کہ 313 بار درود پاک کوئی سا بھی سیگا یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور 313 بار ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ پھر جو چینجز آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوں گے وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔